وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے، تراویح ادا کی، قرآن کریم پڑھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے، ہمارے بڑے بزرگوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے. جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے انہوں نے لعنت کمائی، انہوں نے جہنم کمایا، جہنم کے انگارے کمائے. میرا ایمان ہے جو آدمی بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے اسے موت کے وقت اتنی پیاس لگے گی سمندر پلاؤ پیاس نہیں بجھے گی. یہ جتنے لوگ یا نوجوان سگریٹیں پیتے پھرتے، کھاتے پیتے پھرتے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں، یہ بدماشی ہے، یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے.
جو مرنے کی بات ہے کہ اللہ کے دین سے اس قدر بغاوت کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ چھوڑنے والے کو کبھی بھی پانی نہیں ملے گا، لاکھوں برس تک پانی نہیں ملے گا. اس کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکیں گے. کتے کی طرح زبان باہر لٹکائے پھرے گا. عورت ہو یا مرد ہو، کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس کا دل مانا تو روزے رکھ لیے، جس کا دل نہیں مانا تو نہیں رکھے. یہ کوئی اختیاری بات نہیں. دین تمہارے باپ کا نہیں ہے، تیری ماں کا دین نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. اسلامی حکومت ہوتی کوڑے لگتے، قید کیا جاتا روزہ چھوڑنے والوں کو. یہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ انگریزوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. قرآن اور ایمان اسلام کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حکومت ہوتی، کوڑے مارے جاتے روزہ کھونے والوں کو. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور تراویح ہو رہی ہے اور لوگ آرام سے بیٹھے ہو کے پی رہے ہیں چارپائیوں پہ، جیسے ان لوگوں نے مرنا ہی نہیں. تو آج الوداعی جمعہ آئی گیا الحمدللہ. کتنے لوگوں کے لیے تو یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے بعد موت آ جائے گی، اور کتنے لوگ وہ ہیں جن کے لیے اس لحاظ سے آخری جمعہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. اور کئی بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ پڑھنے ہی صرف آ جائیں پھر آئیں گے ہی نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا. لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا. حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رکھتی نہیں. مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو. اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں
موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بےتابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے۔ آخری وقت ہے، بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کرتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟
ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی. ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں. تمام اعمال خدا کے سامنے. اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے. لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا. وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے. اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں. تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے. ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں. قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی. کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پاؤں ایک کاش ہے سر پر جو آ گیا، یکسر استخانہ شکستہ سے چور تھا. اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا. اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے، کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا. کون یاد کرتا ہے؟ میری تیری کیا ہستی کیا مجال. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے.
जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरा जिगर फटने लगा जब मैंने हुजूर को पसीने आते देखे। मैंने हजरत के चेहरे पे घबराहट देखी और आपने फरमाया, आयशा ठंडे पानी का प्याला तो ला। न दौड़ी, ठंडे पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दे। मैंने रख दिया। फरमाती यहां दोगी मेरी परेशानी की रहमत वाला हाथ उस प्याले में भिगो भिगो कर चेहरे अनवर पे मलना शुरू फरमा दिया, छींटे मारने शुरू फरमाए। मैंने अर्ज किया, मेरे आका क्या हुआ? फरमाया, ऐसा मौत बड़ी घबराहट वाली है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब बैठी थी, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी करीब बैठी थी। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूं? मुझे घर में आने की इजाजत है? जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो परेशान बैठी थी, फरमाने लगी, ओ देहाती गवार कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। सरकार को थोड़ा सा होश आया। फरमाया, लख्ते जिगर किसे बेहोश कहती हो, किसे देहाती कहती हो, किसे गंवार कहती हो? ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जो दुल्हन का सुहाग उजाड़ दे, ये तो वो है जिन्होंने कोठियों को वीरान कर दिया, बंगलों को वीरान कर दिया, मुल्कों को वीरान कर दिया। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है। तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है, आपको बुलाया है, मैं तैयार हूं। रूह मुबारक कब्ज करने लगे, घुटनों के करीब पहुंचे। सरकार ने फरमाया, ओ इस्राइल मुझे तकलीफ हो रही है। फरमाया, मेरी क्या मजाल है? अर्ज किया, आका मेरी क्या मजाल है आपको तकलीफ दूं? मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं? फरमाया, तू तकलीफ पहुंचा नहीं रहा और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। आज मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक हसरत है, मेरे दिल का एक जज्बा है, और वो ये है, तू मुझे तकलीफ नहीं दे रहा और मुझे इतनी तकलीफ है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। उम्मत के जिन लोगों का दुख देगा उनका क्या हाल बनेगा? मेरी तमन्ना है सारी उम्मत को जो दुख देने है वो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले। वो सारी तकलीफ मुझे पहुंचा ले। आओ उम्मतियों, नबी की वफा देख और अपनी जफा देख। तुझे उस नबी की शक्ल से प्यार नहीं, तुझे उस नबी की नूरानी दाढ़ी से प्यार नहीं, तुझे उस नबी के लिबास से प्यार नहीं। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आवाज पस्त होती चली गई, हमारा जिगर फटता चला गया, बिल्कुल आवाज बंद हो गई, लब हरकत करते थे। मैंने कान लगाया तो ये आवाज थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। उम्मत का हाल तो देखो, नमाजों की परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं, कुरान मजीद की परवाह नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की परवाह नहीं। इन बच्चों को तो नहीं धमका सकता कोई भी। क्या कर रहा हूं कि आप और मैं कब कब वो वक्त आएगा और कब हम सोचेंगे कि हमारी जिंदगी के लम्हात आखिर खत्म हो जाने वाले हैं।
ایک دن موت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا. تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی. آخری وقت ہے، پریشان حال ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں، آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں. دم نکل گیا، آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں. ہاتھ تیرا اپنا، انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا. پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا. دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے. دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے. کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، وہ بھی کسی زمانے کی، جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں، پیر الگ الگ ہیں، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا. منہ چل گیا، بند نہیں کر سکتا. آنکھ کھل گئی، بند نہیں کر سکتا. آخرکار پٹڑی پہ لٹا لیا، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا. اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے یہ کہ ٹولنا ہے بدماشوں کا جو باہر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی، ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا. تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے، کپڑے اتارنے لگا. حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے، ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا جیسے چھرے چل گئے ہو. مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے. مذاق ہے موت. ارے موت تو موت ہے. سارے عالم کو ناپید کر دیا موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے، ادھر رو آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا لوگو آؤ میرا حال دیکھ لو، میرے کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہوں. عورت کی
میت ہے، آواز لگاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو، او میری بہنوں آؤ، میرے سوٹ اترتے دیکھو، میرا زیور اترتا دیکھو، میری ناک کا زیور اترتا دیکھو، میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو، کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، بچے گا کوئی نہیں، اس لیے اس اندھیری کوٹری کی تیاری کرو۔ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کپڑے اتار دیے، غسل دینے لگے، ہاتھ پھیرنے لگا، ادھر سے آواز آتی ہے میں نے ہے مصیبت بے شمار، اور ہول جسموں سے کپڑے اتار، تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھرے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو۔ تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں، میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں، میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں، میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا، کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا۔ پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل، ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، میں تو نہیں بول سکوں گا، میں تو نہیں بول سکوں گا، جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا، اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے۔ خود خیال کر، ٹھنڈے کا گرم کا ادب کا احترام کا خود خیال کر۔ غسل دینے والا صابن ملتا ہے، پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ، آواز آتی ہے جس طریق ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدن دکھتا ہو، سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی، وہ رگیں توڑی گئی، حلق میرا کڑوا ہو گیا، آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے، کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے، خون سارا میرا خشک ہو گیا، تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا، آج تو ہاتھ چلا رہا، کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا۔ کفن میں رکھ لیتے ہیں، منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کہتا پھر کفن کے وقت آتی ہے ندا، اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا، منہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آخری مسافری روانہ ہے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی۔ کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو منزل پہنچاؤ،
اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کرنے ہیں کچھ دیر تک، اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. کیوں جلدی کرتے ہو، کیوں ادھم مچا رکھا ہے؟ میں تو ایسا جاؤں گا، میں تو ایسی جاؤں گی، آج کے بعد نظر نہ آؤں گی. پھر اس طرف سے کسی نے آواز لگا دی، جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے ہیں، منزل پہنچاؤ. کام سے جلدی گاڑی کو قبر تک پہنچاؤ، قبر تیار ہو چکی. آواز آتی ہے، اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. اور لوگوں میری یہ ننھے ننھے بچے، میری یہ چھوٹی چھوٹی دھی ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے، امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے، امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے. شادی ہو کے چلے گی، روئے گی، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا. آواز آتی ہے، جلدی نہ مچاؤ، میرے یہ یتیم بچے جن کو پتہ بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا، کس کے ارمان اجڑ گئے، کس کا پیار اجڑ گیا، کس کی زندگی اجڑ گئی، کس کی دنیا برباد ہو گئی. ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو. لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے، پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. نقصان کوئی کرے گا، ذمہ ان کے لگے گا. جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے. عید آئے گی، کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ عید آئے گی، کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے؟ شادیاں آئیں گی، کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائیں. افسوس کرتا ہے، کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا، اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا، اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا، اور آج نکلا ہوں مڑ کے لے آؤں گا. گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے، پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم وہ کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم. او لوگوں دیکھنا، لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے ماں ان سقیم. لوگوں آج میں اپنی کو اجاڑ چلا، آج میری کا سواد اجڑ گیا، آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی، آج میری کی عزت برباد ہوئی. خبردار میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت کو نہ تکنا، کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی. اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ. میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں، مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا. 6666 آیتوں والا قرآن تمہارے حوالے کیا، رمضان تمہارے حوالے کیا. رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ، قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو، عظمت کرو. نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حدیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نہیں پڑھتے بھول گئے، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ،
قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں؟ آواز آئے گی تو نے میرا قرآن بلایا، جا ہم نے آج تجھے بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے۔ بدعملی سے پناہ مانگو، بدکرداری سے پناہ مانگو، روح سیاہی سے توبہ کرو، اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی، جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں، جو بقایا دن باقی ہیں، ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے، ان ارکان کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ آخری دن کمائی کے ہیں، کمائی کے۔ حضور نے فرمایا سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ کھولنے کے وقت کم سے کم 1 کروڑ آدمیوں کی بخشش روزانہ ہوتی ہے، مگر انہی کی تو ہوگی جو روزہ رکھیں گے، جو نہیں رکھتے وہ جہنم کے انگارے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، چراغ بنتے ہیں۔ بے شک آج وہ منہ چوپڑا چیکنا کیے پھرتے ہیں، بے شک وہ حرام کھاتے پھرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے بے ایمان تھے اور ہم کتنی بڑی بدماشی کیا کرتے تھے۔ خدا کا قرآن جھوٹا نہیں، خدا کا کلام غلط نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں۔ اس لیے یہ 2-4 دن باقی ہیں، ادب کرو، احترام کرو، تراویح نہ چکاؤ، نماز نہ قضا کرو، روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرما، مولا صدقہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو معافی عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی بخشش فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، یا اللہ اس مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کو دین و دنیا میں اونچا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما، یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو چمکانے والوں کو چمکا، اس کی رونق کو دوبارہ کرنے والوں کی قبروں کے اندر رونق فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ قاری رفیق صاحب گجرانوالے کے، ان کے بھائی حاجی انور صاحب، شیخ ریاض صاحب جو گجرانوالے کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، خدمت گزار، اللہ تعالیٰ مال و جان برکت عطا فرمائے۔ بھائی سرور صاحب بہت پرانے دوستوں میں سے بڑا عجیب خدمت گزار ہے، حاجی اسماعیل، اللہ تعالیٰ کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ فیصل آباد کے حاجی بابا اسماعیل صاحب، حاجی اسلم صاحب، حاجی بشیر صاحب، علم الدین اور تمام ان ساتھیوں کو اللہ پاک خیر و برکت سے نوازے، اور جتنے بھی دوسرے ساتھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ حاجی اسلم صاحب کی والدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ایک اور ساتھی ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ محمد رفیق صاحب چادر والے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے، حاجی اصغر صاحب، حاجی نور محمد صاحب، اور جتنے بھی ہمسایہ قریبی دوست، خاندانی دوست، قریب لوگ تمام دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کی مغفرت فرما۔ یہ عبد الرحمان حاجی رمضان کا ہے، ہمیشہ کا خدمت گزار ہے، اللہ پاک اس کی جھولی صافی کر دے، اللہ تعالیٰ اسے گھر کو آباد فرمائے، بچے عطا فرمائے۔ کسی ساتھی نے مسجد کے لیے 100 روپیہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ سرفراز خان صاحب پرانے خدمت گزار ہیں بابلپور کے، اکبر خان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے ساتھ آباد فرمائے، دین و دنیا میں شاد باد رکھے۔ حاجی احمد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ شیخ اللہ ڈٹا بیچارہ، ان کا بچہ پچھلے سال شہید کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کو اللہ پاک جنت کی فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سعید خان، سلیم خان، حاجی رسول صاحب کے بچے ہیں،
ہمارے بڑے خدمت گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، صوفی صابر صاحب، حاجی شفیع صاحب، حاجی عبدالستار صاحب، قاری عبدالاول صاحب، تمام کے تمام مسجد کے مدرسے کے میرے خدمت گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہان میں سعادت عطا فرمائے اور دو جہان کی خوشیاں اور خوشخرمی عطا فرمائے۔ اور جتنے ساتھیوں نے بھی ہم سب کو دعاؤں کے لیے کہا، حافظ عبید اللہ صاحب کراچی کے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی اس کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولانا محمد اسحاق صاحب شمع کیسٹ والے، دہلی والے، کراچی والے، دینی تقریروں کا بڑا پرچار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ حافظ عبدالسلام صاحب، سید عبدالسلام، حافظ ابراہیم، جتنے بھی ساتھی کراچی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امان میں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام سب بچوں کو تعلیم میں کامیاب فرمائے، ہمارے مدرسے کے اندر جتنے بچے بچیاں پڑھتے ہیں سب کو اللہ پاک علم میں کامیاب فرمائے، اسکولوں میں کالجوں میں جتنے بچے پڑھتے ہیں یا اللہ سب کو کامیاب فرما، اساتذہ کے اندر اخلاص کی برکت فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تمام مشکلوں کو آسان فرما، جتنے ساتھی ہیں کاروباری حالات اچھے نہیں، یا اللہ سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما۔ حاجی شبیر صاحب پرانے خدمت گزاروں میں سے ہیں، بڑی پریشانی ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ آج رفیق صاحب کے ساتھ روڈ والے اور دوسرے کئی ساتھی ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو اچھے سے اچھا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے ساتھی عمرے کے لیے حج کے لیے چلے گئے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، ارکان ادا کرنے کی صحیح صحیح توفیق عطا فرما، جو جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی مرد عورت آئے بیٹھے ہیں، حالات ہو یا نہ ہو، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزے رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، سب کو مدینے پاک کی گلیوں کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، الہی کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، یا اللہ کسی کو ستا کے نہ مرے، مولا ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے۔ حاجی رب نواز صاحب کے والد صاحب بھی اسی سال رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ خان صاحب کو دو جہان میں آباد فرمائے، اور ہمارے حاجی صاحب امید رکھتا ہوں کہ سب حضرات جمعے کے بعد فاتحہ پڑھ کے جاؤ گے۔ ایک عرصہ گزر گیا جس نے محنت کر کے، والدہ اور والد بڑی محنت کی، دونوں نے مجھے دین پڑھایا، اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، جتنے استاد ہیں جنہوں نے دین محنت کر کے پڑھایا اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، مشائخ کے درجوں کو بلند فرمائے، جن لوگوں نے دوران تعلیم یا اب ہماری خدمت کی ہے یا اللہ ان کو دو جہان میں سعادت اور اچھا بدلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کی خدمت کرنے والوں کو دو جہان میں خدمت عطا فرما، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ منصب عطا فرما۔ بھائی صدیق صاحب لاہور کے ہیں، حاجی شیر محمد صاحب لاہور کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکتوں سے نوازے، اور یاد نہیں رہتے بے شمار لوگ، ہم آپ سب سے امید لگائے بیٹھے ہیں، حاجی نمبردار عبد المجید صاحب اللہ تعالیٰ سے تکاملہ عطا فرمائے، اور دور کے نزدیک کے اس شہر کے دوسرے شہروں کے بستیوں کے جتنے ساتھی ہیں یا اللہ سب کو خیر و برکتوں سے نواز دے، جو مستورات آئی ہوئی ہیں یا اللہ ان سب کی اولاد کو نیک بنا، یا اللہ ان مائیوں کو نصیبے والی مائی بنا، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما، جو قرآن پڑھی ہوئی ہے ان کو تلاوت کی توفیق عطا فرما، پکی نمازی اور ہمیشہ روزہ رکھنے والی بنا، یا اللہ اپنے خاندوں کا ادب اور احترام کرنے والی بنا، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی اور پروانی ان سب کو بنا، جو مائیں بھی مسیح مدرسے کی خدمت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال و جان برکت عطا فرمائے، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ سارے رشتہ داروں کا بھلا، سارے خاندان کا بھلا، یا اللہ ساری برادری پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ سارے وسیع پہ اپنا فضل فرما، سارے ملتان پہ کرم فرما، سارے پاکستان پہ رحم کا معاملہ فرما، سارے پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یوسیوں مرزائیوں یہودیوں عیسائیوں کے منصوبوں کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ خشکی کو تری میں تبدیل فرما، یا اللہ زمینوں کو آباد فرما،
یا اللہ پورے ملک کو سیراب فرما، یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، جس کے ذمہ قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جس کی اولاد نہ فرما بردار بنا، یا اللہ نماز اور قرآن سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، یا اللہ کلمہ اور درود پاک سے محبت عطا فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔